السلام علیکم۔ بالآخر سپریم کورٹ کا وہ متوقع فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس کا گزشتہ کئی گھنٹوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس فیصلے کے جو اثرات ہوں گے وہ تو بہت جلد سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ پاکستان میں بینچ بنتے ہیں تو نتائج کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے۔ میں ایک خوشگمانی میں مبتلا تھا کہ شاید آج کا فیصلہ کچھ مختلف آئے، لیکن میری خوشگمانی جو ہے وہ بر نہیں آئی اور بالآخر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ لکھا گیا تھا جس میں انہیں نااہل قرار دینے کے بعد پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے بھی ایک فیصلہ جاری ہوا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس فیصلے میں بھی یہ جج صاحبان موجود تھے اور اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اصل میں تو تمام تر اختیارات جو ہیں وہ پارٹی ہیڈ کے پاس ہوتے ہیں، لہذا جو شخص پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہوگا وہ پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں ہوگا۔ اس ایک بنیاد پر نواز شریف صاحب کو پاکستان مسلم لیگ این کی صدارت سے بھی عدالتی حکم کے تحت ہٹا دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی 63A کی تشریح کے لیے قومی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے، اور اس کے بعد 25 جو ارکان صوبائی پنجاب اسمبلی کے تھے اس حوالے سے، وہ بھی اسد عمر صاحب نے عمران خان کے بیہاف پر ہی لکھی تھی۔ یہی بات تو 17 مئی کے فیصلے سے پہلے کہی جا رہی تھی کہ آئین میں یہ بات بہت واضح طور پر درج ہے کہ اگر کوئی رکن کسی جماعت کا اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ شمار تو ہوگا، لیکن بعد میں اس کے خلاف جو ہے فلور کراسنگ کا قانون عمل میں لاتے ہوئے کارروائی کی جائے گی اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اور ڈی سیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو پچھلے 25 صوبائی اسمبلی کے ارکان ڈی سیٹ ہوئے یہ آخر کس بنیاد پر ہوئے، ان کا کیا قصور تھا؟ میں عدالتی فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ جو ہے پبلک ہو جاتا ہے اور عدالتی فیصلوں پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، مگر میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ تبصرہ اس بات پہ کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر اور آج کے کیس تک ہمیشہ نظریہ ضرورت جیتا ہے یا پسند ناپسند جیتی ہے۔ آپ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں، ایسے جج جن سے عوام آج بھی محبت کرتے ہیں، ان کی اگر فہرست بنانا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ 2 4 5 ججوں کے علاوہ آپ کو نام نہیں ملیں گے، اور ان میں 3 جو ہے غیر مسلم ججز ہیں جنہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ بلند رکھنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ میں جسٹس کارنیلیس کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس کارنیلیس کرسچن تھے، دورا پٹیل جو ہیں وہ پارسی تھے، رانا بھگوان داس جو تھے وہ ہندو تھے۔ اس کے علاوہ سعید الزماں صدیقی صاحب ہو گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو گئے، موجودہ ججوں کے اندر منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، مندوخیل صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے کے چند قبیل کے کچھ اور ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ یہ وہ جج ہیں جن کے نام جب سامنے آتے ہیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے کریں گے، مگر اکثریت ان ججوں کی تھی یا اکثریت ان ججوں کی ہے کہ جن کے نام سامنے آتے ہی
عوام فیصلوں کی پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ یہ جج ہے تو یہ فیصلہ ہوگا. اس سے بڑی بدقسمتی کسی ملک کی نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ پاکستان کے نظام انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے. اس کے بعد صرف اللہ کی عدالت باقی بچتی ہے. یہاں پر اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر یوم محشر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف ہونا ہے، وہ سیاسی معاملہ ہو یا غیر سیاسی معاملہ ہو، لیکن جس فیصلے سے وطن کے معاملات اور وطن کا استحکام، وطن کی معاشی صورتحال تباہلی کی طرف جاتی ہو، اس کی پکڑ تو ضرور ہوگی. یہ کہہ دینا کہ ہم یہاں پر عبادت سمجھ کر بیٹھے ہیں، وہ کون سی عبادت ہے؟ یعنی اگر ایک ہی بینچ 4 طرح کے فیصلے دے گا تو قانون کی حکمرانی آپ کس کو کہیں گے؟ میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اب پارلیمان کو ریڑھ کی ہڈی دکھانا چاہیے. کسی بھی ملک کا سب سے مقتدر ادارہ، بالادست ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ اللہ تعالیٰ کے عوام کے منتخب نمائندوں کے طور پر، اس کے نائب کے طور پر عوام کی خدمت کرتی ہے. تمام آئینی ادارے پارلیمنٹ کی بطن سے جنم لیتے ہیں. سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے نکلی ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے نہیں. یہ بات اب عوام کو جان لینی چاہیے کہ اگر اس ملک کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لگا ہوا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے نام کی جو ہے کچھ لاج رکھی جائے، یا اس کے نام کے ساتھ سے یہ حروف ہٹا دیے جائیں. اللہ کے نام کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، اللہ کے نظام کے ساتھ بھی مذاق نہیں ہو سکتا. یا تو آپ اسلامی جمہوریہ بن کر دکھائیے، یا پھر اپنے ملک کے نام کے ساتھ سے یہ ہٹا کر یہ تماشا ختم کیجیے. اسلامی جمہوری فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں مساوات اور انصاف عام ہو. جس معاشرے میں انصاف اور مساوات نہیں ہوگی وہ مسلم اکثریتی معاشرہ ہونے کے باوجود بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا. اسلام عمل کا نام ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوری فلاحی مملکت ہے تو پھر یہاں انصاف، مساوات اور امن و امان آپ کی ذمہ داری ہے. عوام کی پریشانیوں کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں آئین کے ذریعے لوگوں کو عزت دار بنایا گیا ہے، اداروں کو عزت دار بنایا گیا ہے. کون سی اسلامی جمہوریہ فلاحی ریاست کے اندر آئین کے تحت اداروں پر بات کرنے پر پابندی تھی؟ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کا نظام عدل آپ لائیں گے؟ معاذ اللہ، ان کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی آپ نہیں ہیں. ان سے بھی بھرے دربار میں پوچھ لیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرتا کیسے بنایا ہے. یہاں پر آئین میں کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. خوف کے ذریعے عزت دلوائی گئی. اسلامی جمہوریہ کے اندر آپ کو حساب دینا پڑتا ہے، اور اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے تو پھر جس کو جو بھی بجٹ ملتا ہے اس کا حساب لیا جانا چاہیے اور دیا بھی جانا چاہیے. اسلامی معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جو صاحب کردار ہوتا ہے. اسلامی معاشرے کے اندر تمہارا سردار وہ بن سکتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. سابقے اور لاحقے لگا لینے سے جو ہے کوئی ملک اسلامی جمہوری نہیں ہو جاتا. پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا، پارلیمنٹ کو عوام کی عزت کی پاس رکھنی ہوگی، اور اسے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ عوام کی عزت کو بحال کرائے. تمام اسکیل پہلے سے لے کر اور 22ویں اسکیل تک سب کو ایک ہی اسکیل کے اندر سمویا جائے، ایک ہی طرح کی مراد دی جائیں، ایک ہی طرح کے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور جس شخص نے اپنی عزت بنانی ہے وہ اپنے کردار، اپنے عمل
اور اپنی کارکردگی سے بنائے۔ آئین میں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے تبدیلیاں کرا کر جو ہے نا اداروں کی عزتیں اب پارلیمنٹ کرانا بند کر دے۔ آپ نے 18ویں ترمیم کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد 19 اور 20ویں ترمیم کے بعد اپنے کیے کے اوپر پانی پھیر دیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے مہذب قوموں کی طرح آپ آئین میں یہ تبدیلی کیجئے کہ کوئی بھی آئینی مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا تو اسے صرف فل کورٹ سنے گی۔ یہ بھی آئین میں تبدیلی کیجئے کہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہوگا، کہ پینل آف ججز ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ کس معاملے پر جو ہے سو موٹو لینا ہے اور کون سا بینچ اس کو سنے گا۔ اسی طریقے سے مختلف اداروں کے بارے میں بھی ان حدود اور قیود کو جو لکھی گئی ہیں پہلے تو ان پر عمل کرنا ہوگا اور ان کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا۔ اب مساوات اور انصاف کو عوام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور اس کے علاوہ MQM اور جتنے بھی جو ہیں سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، PTM، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ پارلیمنٹ کی مستحکم کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اس ملک پر عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، اداروں کی نہیں۔ یہاں ہر سرکاری ملازم کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے، جو جس اسکیل میں ہے پورے ملک کے اندر، صوبے اور وفاق کے اندر سب کی مراد برابر ہونی چاہیے۔ کوئی جو ہے تفریق نہیں ہونی چاہیے، کوئی استثناء اب پاکستان کے آئین میں نہیں بچنا چاہیے۔ اس استثناء نے اس پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں جو بھی ہے، مجھے وہ فیصلہ میرے لیے متوقع تھا اور میں اس فیصلے سے مایوس ہوا ہوں۔ باقی سیاسی جماعتیں جانے اور ان کا کام جانے، میں نے جو کہنا تھا عوام کو وہ میں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان اگر اسلامی جمہوریہ ہے تو پھر یہاں پر انصاف، مساوات اور عدل کو فروغ دینا ہوگا اور پارلیمنٹ کو اپنی کمر میں ریڑھ کی ہڈی پیدا کرنا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔